الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت اور اس سے آگے تقریباً یہ پورا رکوع رمضان المبارک اور اس کے روزوں سے متعلق ہے. ان آیات میں براہ راست ہم ایمان والوں سے خطاب ہے. پہلے روزے کی فرضیت، اس کا مقصد، رمضان المبارک کی اہمیت، اور پھر روزوں کے چند مسائل کا بیان ہے، اور ساتھ ایک آیت ایسی آئی ہے درمیان میں جس کا تعلق دعا سے ہے. آئیے چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. اب سوال یہ ہے کہ کیوں فرض کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے. اب یہ روزے کتنے دنوں کے لیے فرض ہیں؟ فرمایا ایام معدودات، چند دن ہے. وہ چند دن کیا ہیں، کتنے ہیں، اس کا بیان آگے آ رہا ہے. اس آیت میں تین باتیں فرمائی گئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ روزے کی حیثیت کیا ہے، روزے کا مقام کیا ہے. نمبر ایک، روزہ فرض ہے. ہمارے دین کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں اس کا درجہ تیسرے نمبر کا ہے، یعنی تیسرا بنیادی رکن ہے دین اسلام کا. جو شخص بھی اس کی فرضیت کا انکار کر دے وہ مومن نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے. جو شخص فرضیت کا اقرار تو کرے، اس کو تسلیم تو کرے، لیکن روزے نہ رکھے، غفلت برتے، تو وہ سخت گنہگار ہوتا ہے. نمبر دو، یہ روزے صرف تم پر نہیں فرض کیے جا رہے ہیں، یعنی ہم امت مسلمہ کے لوگوں کو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ روزے صرف تم پر نہیں فرض ہو رہے ہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، یہود پر بھی، نصارہ پر بھی، اور جو بھی امتیں جہاں کہیں آباد رہی ہیں ان کے درمیان جو کوئی بھی نبی آئے ہیں، شریعت آئی ہے، کوئی کتاب آئی ہے، تو ان پر بھی روزے فرض تھے. خود ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ یہاں تو معلوم تاریخ میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے نبی آئے تھے، کب آئے تھے،
کون سی کتاب آئی تھی، اس کا اتہاس کیا ہے، کوئی شریعت آئی تھی یا کب آئی تھی، کچھ بھی معلوم تاریخ میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں روزے کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ روزے کی جو شکل ہے وہ بگڑ گئی ہے، اس کی کوئی اور شکل بن گئی ہے، لیکن روزہ ہے۔ اس سے قرآن کا ایک معجزہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن نے کہہ دیا، اور اس دور میں کہہ دیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کو یا مکے میں رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کون سی قومیں کہاں آباد ہیں، یا ان کا کلچر کیا ہے، ان کی عبادتیں کیا ہیں۔ قرآن نے اس دور میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے، جسے سب معلوم ہے، سب معلوم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا جسے علم ہے، اس کا کلام ہے۔ تو یہ دوسری بات نقل ہوئی ہے۔ تیسری بات یہ یہاں کہی گئی ہے کہ اس روزے کا مقصد کیا ہے۔ اس روزے کا مقصد ہے تقوی کا حصول۔ کئی مقاصد ہیں، اس میں بنیادی درجہ اس کا ہے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اور آپ روزہ اس لیے رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ حدیث میں کہا گیا نا، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ یعنی یہ روزہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک بات۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ روزے سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری آئے۔ کس طرح؟ جس طرح ایک بندہ روزے کی حالت میں کھانے سے بچتا ہے، جو کہ حلال چیز ہے، جائز چیز ہے، پانی سے بچتا ہے، حلال چیز ہے، جائز چیز ہے، بیوی کے ساتھ تعلقات سے بچتا ہے، جبکہ وہ بھی جائز چیز ہے، لیکن روزے میں ایک خاص پیریڈ میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ ان جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ گویا وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ پروردگار، جس طرح آج میں یہ روزے میں ان چیزوں سے بچ رہا ہوں، ایسے ہی پوری حیات میں تیری تمام نافرمانیوں سے بچوں گا۔ یہ ہے تقوی۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ تقوی کے معنی ہی ہوتے ہیں بچنے کے، اللہ کی تمام نافرمانیوں سے بچنا، تمام گندی عادتوں سے بچنا، تمام خلاف شریعت باتوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ ایک مثال بہت پیاری ہے، بار بار اسے نقل کرنے کو دل چاہتا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا کبھی آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں اس کے دونوں طرف کانٹے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی ابن کعب کہا کذالک التقوی، نہیں اس سے پہلے بلکہ انہوں نے پوچھا کہ کیسے گزرے ہیں؟ تب حضرت عمر نے کہا شمرت واجتہدت، میں اس طرح گزرتا ہوں کہ اپنی چادر دونوں طرف سے سمیٹ لیتا ہوں اور انتہائی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، یعنی تمام کانٹوں سے بچتے ہوئے گزرتا ہوں۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کذالک التقوی، یہی تقوی ہے۔ یعنی ہم اور آپ اپنا یہ جیون، اپنی زندگی اس طرح گزاریں، اس طرح گزاریں کہ اللہ کی نافرمانی کا، گناہوں کا، بے حیائی کا، برائیوں کا کوئی کانٹا چبھ نہ جائے۔ یہ جو دامن ہے صاف ستھرا پوتر، یہ داغدار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بالکل شدھ پیدا کیا ہے، پوتر پیدا کیا، بالکل پیور پیدا کیا ہے، اسی طرح پیور رہے، اس میں کوئی داغ دھبا نہ لگے، یہ ہے تقوی۔ تو یہ چیز پیدا کیسے ہوتی ہے؟ روزے سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے ہر سال متعین فرمائے، ہر سال فرض فرمائے، تاکہ ہم جتنے سالوں تک جئیں
جیتے رہیں، ہر سال گویا اپنے آپ کو چارج کرتے جائیں، اپنی تقوی کی بیٹری کو چارج کر لیں تاکہ یہ سال بھر یہ بیٹری چلے. جہاں 11 مہینے گزرے ذرا کمزوری آئی پھر روزے رکھو، پھر 11 مہینے چلتے چلتے پھر کمزوری آئی پھر روزے رکھو، تاکہ یہ اندر سے تمہارا تقوی تازہ ہوتا رہے، یہ تقوی کی تجدید ہوتی رہے. یہ ہے مقصد. اس کے علاوہ اس روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شہر الصبر ہے، کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو، صبر کا مادہ پیدا ہو. بھوک لگی ہے لیکن نہیں کھا رہے ہیں، کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں. یہ کنٹرول کرنے کی، صبر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو کہ ایک مومن ایسا نہیں کہ کہیں بھی چلا جائے، کہیں بھی منہ مار لے، کہیں بھی کچھ کر لے. نہیں، اسے اپنے نفس پر کنٹرول ہو اور صابر ہو، ثابت قدم ہو. تو یہ مقصد تو یہ بھی ہے. روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، دوسروں کی غمخواری کا مہینہ ہے، ایثار و ہمدردی کا مہینہ ہے. یعنی اس روزے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ میں جب روزے رکھوں، مجھے اپنی بھوک ستائے تو میں اپنے سماج کے بھوکوں کی بھوک کو محسوس کر سکوں. کتنے ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جن کے گھر چولہا نہیں جلتا ہے، جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. ان کی بھوک کو میں محسوس کرنے لگوں، ہر بندے مومن محسوس کرنے لگے، تو پھر سماج میں کوئی بھوکا نہیں بچے گا. ہر بندے مومن دوسروں کی پیاس کا، دوسروں کی مصیبتوں کا، دوسروں کی پریشانیوں کا، دوسروں کی محتاجگی کو محسوس کرنے لگے تو پھر کوئی سماج میں بھوکا محتاج نہیں رہے گا. یہ ہے روزے کا مقصد. اس کے بعد یہ فرمایا کہ ایام معدودات، یہ روزے چند دن ہیں. کتنے دن ہیں؟ آگے آ رہا ہے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے ہیں. فرمایا فمن کان منکم مریضا، یہ چند دن کے روزے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں اگر کوئی بیمار پڑ جائے، او علی سفر، کسی کو سفر لاحق ہو، وہ سفر میں ہو، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ ان دنوں میں روزے نہ رکھے، افطاری کرے، یعنی ناشتہ وغیرہ اپنا کھانا وغیرہ کھاتا رہے. فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے. یعنی ایک روزہ چھوٹا ہے تو ایک روزہ بعد میں رکھ لے، 2 چھوٹے ہیں تو 2 بعد میں رکھ لے، 10 چھوٹے ہیں تو 10 بعد میں رکھ لے، اس طرح. اور آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. شروع اسلام میں یہ تھا کہ ذرا لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے، لوگوں کو روزے کے لیے گویا تیار کرنے کے لیے، خوگر کرنے کے لیے ایک آسانی اور بھی تھی. وہ آسانی یہ تھی کہ جو مریض ہے، جو مسافر ہے، ان کو تو یہ آسانی ہے، لیکن اگر کوئی ویسے ہی اس کا دل نہیں چاہتا ہے روزہ رکھنے کا، تو اس کو اجازت تھی، ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. لیکن یہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا جس کا بیان آگے آ رہا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، لیکن اگر وہ بندہ جو روزے کی طاقت رکھتا ہے وہ نہ رکھنا چاہے تو فدیۃ طعام مسکین، اس کو چاہیے کہ ایک مسکین کو کے کھانے کا فدیہ دے دے. فمن تطوع خیرا، لیکن اگر وہ کوشش کر کے آگے بڑھ کر روزہ رکھے، ایک مفہوم یہ ہے. دوسرے یہ کہ ایک مسکین کو کھانا دینا ہے، اس سے زیادہ دے اور نفلی صدقہ بھی کر دے، تو یہ اس کے لیے فہو خیر لہ، یہ زیادہ بہتر ہے. وان تصوموا، لیکن اے لوگو اگر روزے رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے، خیر لکم، یہ زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو. کیونکہ روزے کا بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر ایک بندہ صرف ایک روزہ کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے، بغیر عذر چھوڑ دے، اور پھر اس کے بدلے وہ تا حیات روزے رکھتا رہے، تا حیات روزے رکھتا رہے، تو روزہ تو اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن جو روزے کا اجر ہے، روزے کا جو ثواب ہے، وہ تا حیات بھی روزے رکھے گا تو اس کو وہ ثواب، وہ اجر نہیں ملے گا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے.
اب ان احکامات کو پھر سے یہاں دہرایا جا رہا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ایام معدودات کیا ہیں؟ یعنی چند دن کے روزے کب رکھنے ہیں؟ وہ ہے رمضان کا مہینہ جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن. کون سا قرآن؟ جو ہدی للناس، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے. وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں. والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے میں موجود رہے. اب یہاں سے احکامات بیان ہو رہے ہیں کہ روزے تم پر فرض ہیں. کب فرض ہیں؟ رمضان میں فرض ہیں. جس شخص کو رمضان ملے فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ ضرور بالضرور رکھے. اس پر روزہ رکھنا فرض ہے. شرط یہ ہے کہ وہ بندہ عاقل ہو، بالغ ہو. عاقل بالغ ہو. نابالغ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے. اسی طرح کوئی شخص پاگل ہے، مجنون ہے، زندگی بھر مجنون رہا، تو اس پر روزے فرض نہیں ہے. ومن کان مریضا، اب اگر کوئی شخص رمضان تو پائے لیکن مریض ہو، او علی سفر، یا کسی سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے. ایک روزہ چھوڑا ہے تو پھر رکھ لے، 2 روزے چھوڑے ہیں تو پھر رکھ لے. اس کی تفصیلات آ چکی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ پیچھے 2 مسئلے بیان ہوئے تھے. ایک یہ کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر میں ہے تو اس کو اجازت ہے وہ افطار کر لے. اب رمضان کے بعد ان کے بدلے دوسرے روزے رکھ لے. ایک مسئلہ یہ بیان ہوا تھا کہ ہاں کوئی شخص سفر میں بھی نہیں ہے، مریض بھی نہیں ہے، لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا روزہ رکھنے کا، تو شروع اسلام میں اس کی اجازت تھی کہ وہ اس کی جگہ فدیہ دے دے، پیسے خرچ کر دے. لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اب ایسا نہیں ہے، اب تو اس کو لازماً روزہ رکھنا ہی ہے. لیکن اگر بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کو اجازت ہے. یا اگر کوئی اتنا بوڑھا ہے یا اتنا بیمار ہے کہ اس کو اب صحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، صحت کی امید نہیں ہے، تو اس کے لیے اب یہ رمضان کے بعد روزے رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے فدیہ دینا ہے. فدیہ کتنا دینا ہے؟ 1 مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی وہی نصف سا. یہ روزے کا فدیہ ہے. جتنا ہم لوگ وہ رمضان کے اخیر میں فطرہ دیتے ہیں نا، صدقۃ الفطر، تو 1 صدقہ فطر کے برابر 1 روزے کا فدیہ ہوتا ہے. یعنی 1 مسکین کو کھانا کھلانا. کتنے میں کھا سکتے ہیں آپ اندازہ لگائیے، اتنے میں کھلا دیجئے. نہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ نصف سا، یعنی 1.25 سیر گیہوں کسی مسکین کو دے دیا جائے کہ لو اور اپنی ضروریات پوری کرو. یہ روزے کا فدیہ ہے. کس کے لیے؟ جو اب جس کو امید نہ ہو کہ روزہ رکھ سکتا ہے، جس کو امید نہ ہو کہ وہ صحت یاب ہوگا، اس کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ احکامات بیان فرما کے، یرید اللہ بکم اليسر، اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. یہ احکامات دیے لیکن اس میں کتنی آسانی دے دی. ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے ہیں. یعنی تم اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے رہو. تم خود یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں. اللہ کا کوئی حکم، یہی وجہ ہے کوئی حکم بھی کہیں مشکل نہیں ہے. جہاں مشکل آئی اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دے رکھی ہے. بھئی سفر میں جا رہے ہو، ٹھیک ہے افطاری کرو، مشقت ہے روزہ مت رکھو، بعد میں رکھ لینا. بیمار ہو کوئی بات نہیں، یہی حال ہے. سفر میں جا رہے ہو، نماز کے لیے دقت ہے، قصر کر دیا گیا، چھوٹی چھوٹی نمازیں پڑھ لو جلدی میں. یہ آسانیاں ہیں.
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو اب جب یہ آسانی ہے تو تم کو چاہیے کہ اگر رمضان میں ہو، صحت مند ہو، تو رمضان کے پورے روزے رکھو، لیکن اگر صحت مند نہیں ہو، کوئی عذر ہے، تو بعد میں پورے کرو، لیکن پورے ضرور کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس طریقے پر جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیحت کی ہے، ہدایت دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ سب اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات، یہ آسانیاں تمہارے لیے دی ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو میرے بھائیوں، مختصر یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حکم دیا ہے کہ ہم پر روزے فرض ہیں، جیسے پچھلی امتوں پر فرض تھے، اس لیے ہمیں اور آپ کو لازماً روزہ رکھنا ہے اگر عذر نہ ہو تو۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ یہ روزے کا اصل جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو، ہمارے لیے دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ روزے رمضان میں رکھنے ہیں، پورے رمضان کا مہینہ 30 دن یا 29 دن جیسا ہی چاند نظر آئے، روزے رکھنے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں والا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور صرف یہ قرآن نازل نہیں ہوا ہے بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، چاہے وہ حضرت ابراہیم کے صحیفے ہوں، حضرت موسیٰ کو تورات ہو، حضرت داؤد کو زبور ہو، حضرت عیسیٰ کو انجیل ہو، یہ ساری کتابیں رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سے اس رمضان کی برکت دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی قدر کرو، اور اس کی سب سے بڑی قدر یہ ہے، نمبر 1 روزے رکھنا، اور نمبر 2 رات میں قیام کرنا، یعنی رات میں ہم اللہ کی کتنی عبادت کر سکتے ہیں۔ صرف یہ فارمیلٹی نہیں جیسے ہم لوگ آج کل کرتے ہیں، تراویح کسی طرح پوری کیے، جلدی 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 بالکل بلٹ ٹرین کی طرح اور پورا نہیں، بلکہ اصل ہے کہ رات میں ہم اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کا سب سے اہم ترین جز ہے تراویح۔ تو تراویح اطمینان سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھائیں، اور جو کچھ ہو سکے رات میں قیام کریں، یعنی عبادت کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، تلاوت کریں، یہ تمام چیزیں کریں انشاءاللہ۔ اور جو آیتیں ہیں اگلے ہفتے ہم لوگ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔